اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی آزاد ملک عطا فرمایا، ہمیں بھی آزادی کی نعمت عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت دنیا اسلام پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے سن کر کانپ جاتا ہے آدمی کہ برما اور فلسطین کے مسلمانوں پر کس قدر ظلم ہو رہا ہے، زندہ ان کے اعضاؤں کو کاٹا جا رہا ہے، وہ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ تو یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزادی کی نعمت ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ یہ آزادی صرف 1-2 سال یا 4-5-10 سال محنت اور کوشش کر کے حاصل نہیں کی گئی، اس آزادی کے پیچھے 90 سال کی محنت ہے۔ سب سے پہلے جو آزادی کی تحریک شروع کی گئی 1857 میں، یعنی 1947 میں پاکستان بنا، تو 1857 میں بہت بڑے عاشق رسول، محدث، بہت بڑے علامہ فضل حق خیر آبادی نے آزادی کی تحریک شروع کی۔ آپ نے آزادی کے لیے آواز اٹھائی، تو اس وقت جب آپ نے آواز اٹھائی 22,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ 1857 میں آزادی کے لیے جب پہلی دفعہ آواز اٹھائی گئی تو 22,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے، علماء نے، ان لیڈروں نے کوشش جاری رکھی، کیونکہ وہ لیڈر آج کے لیڈروں کی طرح نہیں تھے جو اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے قوم کے نقصانات کو برداشت کر لیں، جو اپنے فائدے کے لیے دین اسلام کے نقصان کو برداشت کر لیں۔ وہ لیڈر ایسے نہیں تھے، اور اس وقت کے لیڈروں کا عوام سے مضبوط رابطہ تھا۔ آج ہم سنتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان آزاد کروایا، اب ذرا سنیے گا قائد اعظم کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ سب سے پہلے آزادی کے لیے آواز اٹھانے والے علامہ فضل حق خیر آبادی، اور پھر قربانیاں دینے والے 22,000 علماء کرام، اور اس کے بعد آزادی کے لیے جلسے کرنے والے، آزادی کے لیے محنت اور کوشش کرنے والے بڑے بڑے علماء کرام، اعلیٰ حضرت کے خلفاء مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یارحان نعیمی، ان تمام علماء نے باقاعدہ کوششیں کی ہیں، تحریکیں چلائی ہیں، محنت کی ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، لوگوں کو ورگلایا، آزاد وطن کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کی۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ 1946 میں جب آزادی کی یہ کوشش اپنے آخری مراحل میں تھی، اس وقت علماء کرام نے گھر گھر جا کر لوگوں کو دعوتیں دی اور لوگوں کے دل میں ایک آزاد وطن کی محبت پیدا کی ہے۔ یہ علماء کرام کی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے، اور انہی کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں، علماء کرام کی محنتوں کے نتیجے میں، ان سیاسی لیڈروں کی محنتوں کے نتیجے میں، بزرگان دین کے دعاؤں کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو رمضان کا مہینہ ہے اور 27ویں شب ہے، لوگ عبادت میں مصروف ہیں کہ رات کے 12 بجے اعلان ہوتا ہے کہ الحمدللہ پاکستان آزاد ہو چکا ہے، مسلمان آزاد مملکت حاصل کر چکے ہیں۔ تو یوں اس طرح محنت کر کے پاکستان کو آزاد کروایا گیا، اور پاکستان جب آزاد ہوا تو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، اور لوگوں نے ہجرت کی، اور شہید ہونے والوں کی تعداد کتابوں میں آتا ہے کہ 30 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ شہیدوں نے قربانی کس لیے دی کہ مسلمان ایک ایسا علیحدہ ملک حاصل کریں کہ جہاں آزادی سے عبادت کر سکیں، جہاں آزادی سے رب کی برگاہ میں اپنے سر کو جھکا سکیں، جہاں آزادی سے قرآن کی تلاوت کر سکیں، جہاں آزادی سے قربانی کر سکیں، جہاں آزادی سے قرآن کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، جہاں آزادی سے حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کر سکیں۔ لیکن آج ہم غور کریں، کیا جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا، جس مقصد کے لیے اتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، اس مقصد پر ہم چل بھی رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم سنت کے مطابق اپنے کردار کو ڈھال رہے ہیں یا نہیں؟ پاکستان کو اس لیے آزاد کروایا گیا تاکہ آزادی سے نماز پڑھ سکیں، تو کیا ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اس بات پر غور کریں۔ اس لیے آزاد کیا گیا تاکہ قرآن کی تلاوت یہ عام ہو جائے، قرآن کی تعلیم عام ہو جائے۔ تو آج ہم غور کریں
کہ ہم کس قدر قرآن کی تعلیم سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ پاکستان کو اس لیے آزاد کیا گیا کہ ہم لوگ آزادی سے سنت رسول پر عمل کریں، لیکن ہم غور کریں کہ ہم نے جس مقصد کے لیے آزادی حاصل کی اس مقصد کو بھول کر، سنت رسول کو بھول کر ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں کہ آزادی سے پہلے لوگ جس طریقے پر نہیں چلنا چاہتے تھے۔ یعنی آزادی سے پہلے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں آزاد ملک حاصل ہو تو ہم حضور کی سنتوں پر آزادی سے عمل کر سکیں، انگریز کے طریقے سے بچ سکیں۔ لیکن آج جب مسلمان آزاد ہیں تو آزادی کے باوجود حضور کی سنت کو پیچھے چھوڑ کر انگریز کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ ہم غور کریں کہ کیا ہمارے چہرے پر داڑھی حضور کی سنت کے مطابق ہے یا انگریز کا فیشن ہے؟ ہم غور کریں کہ ہمارے بدن پر لباس حضور کی سنت کے مطابق ہے یا انگریز کے طریقے کے مطابق؟ ہم غور کریں کہ کیا ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانے کا طریقہ، ہمارا پینے کا طریقہ، ہماری گفتگو کا انداز، ہمارا چلنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، انداز زندگی، یہ حضور کی سنت کے مطابق ہے یا حضور کی سنت سے ہٹ کر ہے؟ تو پاکستان کو تو اس لیے حاصل کیا گیا نا تاکہ مسلمان آزادی سے دین اسلام پر چل سکیں، آزادی سے حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، لیکن آج ہم اس مقصد کو بھول کر انگریز کے طریقے پر چل پڑے ہیں۔ تو جو بندہ نعمت کی قدر نہ کرے ان پر اللہ تبارک و تعالی ذلت اور رسوائی مسلط کر دیتا ہے۔ تو آج ہم غور کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے تو ہم اس پر کس قدر شکر ادا کر رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ 14 اگست یہ باجے بجانے کا دن نہیں ہے۔ اس دن شہیدوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کتنے گھر بے گھر ہوئے، کتنی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہوئی، کتنے لوگ اپنے گھروں کو، اپنے جائیداد کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور کتنوں ہی کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس دن جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، کیا ہم ان کی قربانی کا صلہ باجے بجا کر دیں گے؟ غور کریں، ہمارے معاشرے میں 14 اگست ابھی آئی نہیں ہے، گلیوں میں باجوں کی آوازیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ ہم لوگ اس بات کو اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے، ہلکا لے رہے ہیں کہ خیر ہے باجے بجا دی تو کیا ہو گیا، خوشی کے دن جناب کوئی کام کر دیا تو اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اعتراض کی بات نہیں، لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، نعمت کا شکر ایسے نہیں کیا جاتا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ نے نعمت عطا فرمائی، نعمت کا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ شہیدوں کی قربانی کے دن لوگ باجے نہیں بجاتے۔ ہمارے گھر میں کوئی فوت ہو جائے، ہم جب تک زندہ رہیں گے اس دن ہم باجے نہیں بجائیں گے، اس دن ہم ختم دلائیں گے، فاتحہ کا اہتمام کریں گے۔ تو 14 اگست ہمارے ملک پاکستان کے شہیدوں کا دن ہے، یوم شہداء ہے۔ اس دن پاکستان کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قربانی پیش کی۔ تو اس قربانی کے دن میں باجے نہیں بجائے جاتے بلکہ فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو فاتحہ کا اہتمام کر کے ان شہیدوں کو ثواب پہنچانا ہے، فاتحہ کا اہتمام کر کے ان لوگوں کی روحوں کو تسکین پہنچانی ہے۔ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو لہو ہمارا بھلا نہ دینا، وضو ہم اپنے لہو میں کر کے خدا کے ہاں سرخرو ہوئے ہیں، ہم اپنا عہد نبھا چلے ہیں، تم اپنا عہد بھلا نہ دینا۔ تو شہیدوں نے یہ قربانی دی ہے، ہمیں یہ بھلانی نہیں ہے۔ تو پاکستان بنا ہے اس لیے کہ آزادی سے مسلمان نظام مصطفیٰ کو قائم کر سکیں۔ آج ہم غور کریں کہ ہم نظام مصطفیٰ پر چل رہے ہیں یا نظام انگریز پر۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلنا ہے، اور یقین مانیے اس بات پر غور کر لیجئے، ذرا برما اور فلسطین کے مسلمانوں کا اپنے دل میں خیال لا کے سوچئے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ بھی مسلمان ہیں، شاید ہم سے پکے مسلمان ہوں، کہ اب تک اتنے ظلم و ستم کے باوجود برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ آزاد نہیں ہیں، ان پر ظلم جاری ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ نے یہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اس کو ایسے سمجھ رہے ہیں جیسے یہ ہمیں وراثت میں مل گئی ہے۔ اس کے پیچھے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، تو اس قربانیوں کو ہم نے قائم رکھنا ہے، ان قربانیوں کو ہم نے بھلا نہیں دینا۔
تو ہم نے اس پاکستان کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ پاکستان اللہ کی طرف سے ہمیں آزاد ملک نصیب ہوا ہے، اور تعمیر پاکستان میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، پاکستان کو بگاڑنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا ہے۔ تعمیر پاکستان میں ہمارا کردار کیسے ہوگا کہ ہم نظام مصطفیٰ کے مطابق سب سے پہلے خود چلیں گے، خود کو نہیں بدلیں گے، ہم دوسروں پر لاکھ تبصرے کریں کوئی نہیں بدلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو تب قوم بدلے گی۔ سب سے پہلے ہم خود بدلیں گے، اس کے بعد ہم دوسروں کو اس بات کی دعوت دیں گے، تو نظام مصطفیٰ کے مطابق چلیں گے، تب پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اس مقصد پر ہم چلنے والے ہوں گے۔ اور دوسری بات، 14 اگست کو باجے بجانے کے بجائے، فضول کام کرنے کے بجائے، ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں 14 اگست آیا ہم نے جناب باجے لے دیے اپنے بچوں کو، اس میں ہماری بھی غلطی ہے، باجے ہم لے کے دیتے ہیں، بچوں کو باجے لے کے دے دیے، پیسے دے دیے، یاشیاں کر رہے ہیں، شور شرابہ معلوم میں مچا ہوا ہے، تو یہ بہت ناشکری ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان شہیدوں کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جنہوں نے قربانی دی، آج ہم آزاد گھوم رہے ہیں۔ اور تیسری بات کہ باجے بجانے کے بجائے کم از کم ہم ایک درخت ہی لگا دینا تو ہمارا بھی تعمیر پاکستان میں حصہ شامل ہو جائے گا۔ تو پاکستان کو بنانا ہے، بگاڑنا نہیں، تو ہم چلیں زیادہ نہیں بنا سکتے، زیادہ ہم اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک درخت لگا دیں، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 14 اگست کو جو فالتو کام ہوتے ہیں ان سے خود رک جائے، اپنے گھر والوں کو روک لیں، ان شہیدوں کے لیے فاتحہ کا اہتمام کر دیں۔ تو ہمیں 14 اگست کو یہ کام کرنے ہیں بجائے کہ ہم فالتو کام کریں۔